بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس۔ عزیز طلبہ کرام، سبق نمبر 229، آیت نمبر 275-76۔ آیات کا عنوان ہے زجر اور تخفیف برائے آکلین الربا، سود کھانے والوں کے لیے زجر اور تخفیف۔ یہ سورت کے چوتھے حصے کا تیسرا باب ہے۔ پہلے دو باب گزر گئے۔ پہلا باب جو تھا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع، آیت الکرسی ایک آیت سے پہلے، اور مثل الذین ينفقون تک، پھر مثل الذین آیت نمبر 261 سے دوسرا باب تھا جو کہ آیت نمبر 274 تک ہے۔ یہاں تیسرا باب ہے آیت نمبر 275 سے لے کر آیت نمبر 283 تک۔ اس باب کا حاصل یہ ہے کہ اس میں اولاً مسئلہ زجر اور تخفیف آکلین ربا، سود کھانے والوں کے لیے، اور اس کے مقابلے میں پھر بشارت ہے جن کے اندر ایمان اور اعمال صالحہ اور نیک صفات ہوں۔ پھر سود کھانے والے چونکہ دو قسم کے، ایک وہ جو کافر ہے اور سود کو حلال سمجھتا ہے، اس کے لیے اولاً زجر و تخفیف ہے۔ اس کے بعد یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، آیت نمبر 278 کے اندر جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے زجر اور تخفیف، یا ان کو حکم ہے کہ جو سود کرتے ہیں لیکن حلال نہیں سمجھتے، مومن ہیں۔ اور پھر ان کے لیے آداب کا ذکر ہے کہ کسی کو قرضہ دیتے ہیں یا لیتے ہیں تو اس میں آداب کا بیان ہے اور نرمی کا حکم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا آیت نمبر 182، آیت مدائنہ جو طویل آیت ہے، اس میں یہ مسئلہ ہے کہ سود مت کرو بلکہ تجارت کرو، اللہ کے راہ میں خرچ کرو۔ اس آیت مدائنہ کے اندر یہ ہے کہ تجارت اگرچہ بطور قرض کے ہو تب بھی تجارت کی جائے، یعنی کسی سے قرض لے کر کاروبار کیا جائے، اور چونکہ قرض لیا جائے تو پھر اس میں اختلاف کا خطرہ ہے اور اختلاف کی وجہ سے فساد آتا ہے، تو اس میں لکھنا ضروری ہے تاکہ کل کو فساد اور اختلاف نہ آئے۔ اور اگر من وجہ کسی آدمی پر اعتماد ہے، کچھ تھوڑا بہت ہو، تو اس میں پھر بطور رہن اور گروی اپنے پاس کوئی چیز رکھ لے، اگرچہ وہاں لکھے نہ۔ اور اگر بالکل کامل درجے کا اعتماد ہے، فَإِنَّ مِنَ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، تو یہ چیز، یہ مال جو آپ کا قرضہ اس کے پاس بطور امانت کے ہوگا تو پھر وہ امانت میں خیانت نہ کرے اور بروقت امانت ادا کرے۔ یہ اس باب کا حاصل ہے۔ الذین یأکلون الربا، آیت کا ماقبل سے ربط یہ ہے کہ پہلے ذکر تھا انفاق فی سبیل اللہ کا، کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اس سے اجر اور ثواب ملتا ہے۔ اب اس کے مقابلے میں اس کی ضد کا ذکر ہے جو کہ سود ہے، جس سے اجر و ثواب نہیں بلکہ الٹا جہنم کی سزا ملے گی۔ پہلے اس کا ذکر تھا کہ جنت ملے گی، اب یہ ہے کہ ایسا سود جو کھاتا ہے اسے ثواب تو کیا ہے، جہنم کے عذاب اور سزا ملے گی۔ گویا کہ پہلی آیت کے اندر صدقات کا ذکر تھا کہ صدقہ کرو، مال بڑھتا ہے، برکت آتی ہے، اور اس کے مقابلے میں سود مت کرو، کیونکہ سود جو ہے نا وہ حرام ہے، اور حرام چیز سے صدقہ اور خیرات نہیں ہوتا۔ لا صدقۃ من غلول۔ الذین یأکلون الربا، آیت کا عنوان ہے زجر اور تخفیف ہے سود کھانے والوں کے لیے۔ اس میں سود کرنے والے، کھانے والے، سودی ہر قسم کا ہوگا، لیکن صرف ذکر عقل کا کیا ہے اس لیے کہ مقصود اور اہم جز جو ہے وہ کھانا ہی ہے، مقصد اس کو ذکر کیا، مراد اس میں تمام صورتیں ہیں۔ الذین، وہ لوگ، یأکلون الربا، جو کھاتے ہیں سود کا مال یعنی حرام مال۔ وہ ربا جو ہے نا بطور فضل یعنی زیادتی کے ہو، یا ربا نسیہ ادھار کے طور پر ہو، اور جو احادیث سے ثابت ہے، اور جس میں سود ہونا صریح اور واضح طور پر ہو، تو ان کے لیے سزا یہ ہے کہ لا یقومون، یہ نہیں کھڑے ہوں گے اپنی قبروں سے۔ یا لا یقومون کی تفسیر میں یہ مراد ہے کہ ایک حدیث، ایک دوسری قرات میں بھی ہے کہ لا یقومون یوم القیامہ، تو وہ قبر سے اٹھنا اور قیامت کے دن کا کھڑا ہونا مراد ہے۔
نہیں کھڑے ہوں گے اپنی قبروں سے قیامت کے دن مگر اس شخص کی کھڑے ہونے کی طرح کہ جو الذی یتخبط الشیطان، جس کو گڑبڑ کر دیا ہو شیطان نے، یعنی شیطان سے مراد جنات ہے، جس کو جنات نے گڑبڑ کیا ہے یعنی پاگل کر دیا ہے، اس کی طرح کھڑے ہوں گے۔ من المس سے یہ جنون کی وجہ سے یعنی پاگل پن ہونے کی وجہ سے، یہ من المس جو ہے اس کے جار مجرور کا تعلق لا یقومون کے ساتھ ہے۔ معنی یہ کہ لا یقومون قیامت کے دن یہ قبروں سے نہیں کھڑے ہوں گے، من المس یعنی مجنون ہونے کی وجہ سے، پاگل ہونے کی وجہ سے، معنی بالکل پاگل اور مجنون ہوں گے، کما اس شخص کی طرح یقوم الذی، جیسے کہ کھڑا ہوتا ہے وہ شخص جس کو شیطان یعنی جنات نے گڑبڑ کیا ہو۔ یا یہ ہے کہ من المس یہ متعلق ہے یتخبطو کے ساتھ، معنی یہ ہے کہ گڑبڑ کیا ہے اس آدمی کو شیطان یعنی جنات نے، پری وغیرہ ہے دیو ہے، من المس اس کے اندر داخل ہو جانے سے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ الشیطان یجری مجرى الدم، شیطان انسان کی رگوں میں ایسے چلتا ہے جیسے خون چلتا ہے۔ تو امام تفسیر قرطبی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ شیطان اور انسان جو جنات انسان کے اندر اس عد کے ذیل میں کہ وہ انسان کے اندر مداخلت کرتا ہے اور اندر میں چلے جاتا ہے تو انسان پھر گڑبڑ۔ ذالک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا، تخبط کا معنی ہے کہ انسان گڑبڑ ہو، جیسے رفتار کے اندر انسان کے پاؤں عدل بدل رکھتے ہیں اور جگہ پر نہیں ہوتے، اس کو تخبط کہتے ہیں، معنی گڑبڑ ہونا۔ ذالک یہ جو سزا اللہ نے دی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ بأنہ اس وجہ سے کہ قالوا انہوں نے کہا انما البیع مثل الربا، عام جو بے ہے کسی چیز کو فروخت کرنا یہ اس طرح حلال ہے جیسے کہ الربا سود حلال ہے۔ گوئے کہ اصل میں تو یوں ہونا چاہیے تھا، اصل انہوں نے بالکل عکس کر دیا، یعنی جو سزا ملی ہے تو سزا جیسے عمل ان کا ہے کہ سود کی خاطر اور دنیا کی خاطر اپنے آپ کو بالکل مال کی خاطر پاگل کیا تھا اور دنیا کا مجنون بنا ہوا ہے، تو آخرت میں سزا بھی اس جیسی ملے گی کہ وہ مجنون ہوگا، پاگل ہوگا، دیوانہ ہو جائے گا۔ اور دنیا میں نے معاملہ الٹا کیا ہے کہ سود تو ہے ہی حلال ہے، ربا تو ہے ہی حلال ہے، تو بے اس طرح حلال ہے جیسے کہ سود حلال ہے، حالانکہ اس کو الٹا کر دیا ہے، تو اس لیے ان کی حالت بھی قیامت میں الٹی ہو جائے گی کہ وہ صحیح آدمی تھا دنیا میں، پاگل نہیں تھا، لیکن اللہ نے اس کی حالت بدل کر اس کو پاگل کر دیا۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، یہ کہتے ہیں کہ انما البیع، بے جو ہے اور سود کی طرح حلال ہے، حالانکہ اللہ نے حلال کیا ہے بے کو، معنی عام خرید و فروخت کو، وحرم الربا، اور سود کو اللہ نے حرام کیا ہے، زیادتی کو۔ فمن جاءہ، پس وہ آدمی کے آگے اس کے پاس موعظۃ، واعظ نصیحت، اور واعظ و نصیحت سے مراد قرآن ہے، من رب ہی جو اس کے رب کی طرف سے ہے، واعظ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں زجر ہے، روکنا ہے، ڈانٹ ڈپٹ ہے۔ فانتہا، تو وہ آدمی سود سے رک گیا، تو فلہو اس کے لیے معنی جائز ہے ما وہ پیسے سلفہ جو اس نے پہلے بطور قرض دیے تھے، مثلا کسی کو 1,00,000 روپے دیا ہے اور اس میں اس نیت سے کہ مجھے اس میں ماہانہ یا سالانہ اتنی رقم 5,000 یا 10,000 اضافہ دینا، تو اب اس نے دوبارہ جب اس کو قرآن سے روک دیا گیا سود سے، اور یہ سود سے رک گیا، تو فلہو اس کے لیے جائز ہے ما وہ پیسے سلفہ جو اس نے 1,00,000 دیا، وہ اپنا قرضہ لے لے واپس، اور باقی جو زائد پیسے وہ نہ لے لے۔ ایک معنی اس کا یہ ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ سابقہ زندگی میں اس نے سود کھایا، کمایا، اب تو بڑی زندگی گزری ہے اس کی، کافی عرصہ 20 سال 30 سال یہ کام کرتا رہا اور اس کو حلال سمجھتا رہا، اب اس کو قرآن سے سمجھ میں آ گیا اور اس نے آیات سن لی اور اللہ کا حکم سن لیا، تو فلہو اس کے لیے معاف ہو جائیں گے وہ گناہ سلفہ جو اس سے ماضی میں ہوا ہے۔ سلف کا معنی گزشتہ، ماضی میں جو گناہ وہ اللہ ان کو معاف کر دے گا، آئندہ یہ نہ کرے۔ وَأَمْرُهُ، اور اس کا معاملہ جو ہے نا یہ حوالہ کیا جائے گا الی اللہ، اللہ کے۔ امرو کا معنی اس کے گناہ کی معافی اور عدم معافی، معاف ہونا یا نہ ہونا، یہ معاملہ اللہ کے پاس ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے گا۔ یا امرہ کا معنی یہ ہے کہ اس کے تمام معاملات جو ہے نا وہ اللہ کے حوالے ہوں گے۔ ومن عاد، اور جو آدمی لوٹ گیا، لوٹ جانے سے معنی یہ کہ پہلے تو وہ سود کو حلال سمجھتا تھا، کافر تھا، اب عاد لوٹ گیا سود کے حلال ہونے کی طرف دوبارہ کہ یہ سود حلال ہے اور یہ جائز کام ہے، فاولئک اصحاب النار، یہ آگ والے، ہم فیہا خالدون، اس میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یمحق اللہ الربا، محق کا معنی ہے کہ کسی چیز کو کم کرنا، نقصان کہتے ہیں، اور کسی چیز کو کھرچنا، اس کو مٹانا کو کہتے ہیں، کوئی تصویر ہو یا کوئی چیز اس کو مٹا دیا جائے، تو یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے الربا، حرام مالوں کو، سود کے مال کو،
اس میں اللہ تعالیٰ جو زیادتی ہے اللہ اس کو ختم کرتا ہے، اس میں برکت کو ختم کر دیتا ہے، اس کا انجام اللہ تباہ کرتا ہے۔ ویربی اربع یربی کا معنی زیادہ کرنا، اور اللہ بڑھاتا ہے الصدقات، صدقات کے مال کو، یعنی جس مال سے صدقہ دیا جائے اللہ اس میں خیر و برکت اس کو بڑھاتا ہے، یا اس صدقات کے ثواب کو اللہ بڑھاتا ہے۔ اور سورہ آیت روم کی آیت بھی ہے وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ، جو مال تم بطور سود کے دیکھتے ہو تو تاکہ تم اس کو زیادہ کرنا چاہتے ہو یہ اللہ کے ہاں زیادہ نہیں ہوتا۔ وما آتیتم من زکوۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون، جو مال زکوٰۃ کے طور پر دیتے ہو، صدقے کے طور پر دیتے ہو اور مقصد اللہ کی رضا ہو، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگ اپنے ثواب کو اور اپنے مال کو بڑھانے والے ہیں، گویا کہ ان کا مال بڑھے گا۔ واللہ لا یحب، اللہ نہیں پسند کرتا کل کفار، ہر کافر کو، بڑے کافر کو، کیونکہ دو آدمی تھے، ایک جو ہے جو سود کو حلال سمجھتا ہے یہ کافر ہے، اور ایک وہ حلال تو نہیں سمجھتا ہے لیکن اس کو کرتا ہے تو وہ گناہ گار ہے۔ تو کل کفار مانا کامل درجے کا کافر، بڑا کافر جو سود کو حلال سمجھتا ہے، اور عظیم جو سود کرتا ہے حلال نہیں سمجھتا یہ گناہ گار ہے، ان سے اللہ کی محبت نہیں ہے۔ ان الذین میں یہاں بشارت کا ذکر ہے، اس کو ربط تضاد کہتے ہیں، پہلے تخفیف کا ذکر تھا، جہنم کی سزا تھی، اس کے مقابلے میں نیک صفات والوں کی اچھائی اور اس کے لیے بشارت خوشخبری ہے۔ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک وحی اور سنت کے مطابق اور نماز کی پابندی کرتے ہیں، وہ آتوا الزکوٰۃ اور زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ آتوا صیغہ ماضی معلوم کا ہے، امر کا صیغہ نے زکوٰۃ دیتے ہیں، لہم اجرہم ان کے لیے ان کے اعمال کا اجر ہوگا ان کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم ان پر کوئی ڈر نہیں ہے، ولا هم یحزنون یہ غمگین نہیں ہوں گے۔ تو گویا کہ ایسی صفات والے آدمی، گویا کہ اس سے آیات کے اندر اشارہ ہے کہ جو سود کھاتا ہے وہ نماز کا پابند نہیں ہوگا، یعنی وہ بے نمازی آدمی ہے، اور وہ زکوٰۃ نہیں دیتا بلکہ وہ حرام خور آدمی ہے۔ اور لہم اجرہم معنی یہ ہے کہ ان کے اجر، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس آدمی کے اندر نیک اعمال نہ ہو تو سب نفسی ایمان ہو کہ اس کو ثواب نہیں ہے، تو جواب یہ ہے کہ یہاں اجر سے مراد اجر کامل ہے، کامل درجے کا اجر تو ان لوگوں کے لیے جو نیک اعمال کرتے ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں، نفسی ایمان پر بھی اجر اللہ دیتا ہے لیکن وہ کامل درجے کا اجر